آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرا وہ پاک پروردگار ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ میرا وہ مالک جس نے ہمیں وطن کی نعمت عطا کی۔ آج 14 اگست ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ آزادی کا دن ہے، لیکن آزادی لینے کے بعد ہم سب بھول گئے کہ ہم آزاد ہیں، کیونکہ اتنا عرصہ ہم غلام رہے اور یہ غلامی نسلوں میں سفر کرتی رہتی ہے۔ اگر بچی یا بچہ آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ان کے دلوں میں ڈر ڈالتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا ڈر نہیں ہوتا، یہ غلامی ہوتی ہے۔ فلاں سے ڈرو، فلاں سے ڈرو، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا۔ دراصل ہم ان کو غلام بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈرا رہے ہوتے ہیں، ڈرانا عام بات نہیں ہے، یہ ڈرانا اصل میں غلامی دینا ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں چپ کر جاؤ، بہو آ جائے گا۔ اچھا، کوئی خوفناک قسم کی آنٹی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں آنٹی آ جائے گی۔ کوئی بابا صاحب بھی رکھا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں وہ فلاں آ جائے گا۔ یعنی ہم شروع سے ہی یہ آپ بتائیں تربیت، آخر اگر عورت کو تربیت دینا نہیں آتا تو وہ آئی کس لیے، اور وہ انسان کیسے ہے؟ جنم دینا تو ہر مادہ حیوان کی فطرت میں ہے، جنم تو دینا ہے اسے، یہ خصوصیت تو ہے، آپ میرے مطلب سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اشرف المخلوقات جو انسان ہے اس کا کام انسان بنانا ہے۔ باقی تمام حیوان جو ہوتے ہیں وہ وہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسان فقط وہ ہے جو حیوان پیدا ہوتا ہے، انسان بنایا جاتا ہے۔ اور انسان بنانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ماں کا اتنا رتبہ رکھا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ایسے نہیں رکھی گئی، وہ کتنے انگاروں پہ چلتی ہے، وہ اپنا آرام ترج دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد ماں کو یہ مقام ملتا ہے۔ تو اگر تربیت کرنی نہیں آتی تو یہ جو زیارتوں سے اٹھا کے اور لوگوں کو بھی اتنا وہ بنا دیا کہ پتہ نہیں کیا ہے، جو زیارت بنائے یا زیارت رکھے اس کو تو اتنا زیادہ عاجز ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے، اتنا ہی بڑا جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے وہاں پر چڑھا کے ہم نے ایسا کر دیا ہے اپنے ماحول کو کہ آج کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حب دنیا، آخر کیا وہاں سے جو زیارتیں، جو اب منتیں اٹھاتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شادی کے لیے مانگ رہی ہوتی ہیں، کاروبار کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اولاد کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مانگے، یہ تو آپ کا حق بنتا ہے اور وہ دیتے ہیں۔ وہ آپ ویسے بھی مجلس میں بیٹھ کے مانگے تب بھی ملے گا، ان کے نام پہ آپ دے دیں، عام بھی آئے بیٹھے، یہاں پر بھی ہے آپ رکھ دیں، یہاں پر بھی ساری زیارتیں موجود ہیں، سب کچھ ہے یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، ان کے نام کا دینا ہے نا۔ پھر جن کے نام کی جگہ بن گئی ہے وہاں تو سب کچھ ہے، یہیں پر دے دیں۔ لیکن ہم یہاں سے ساری منتیں اٹھا لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ چڑھائیں گے وہ چڑھائیں گے، تو سب سے پہلے منت ایک یہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ پہلے یہ منت اٹھائیں کہ ہماری شادی ہو جائے، یہ منت اٹھایا کریں کہ ہم انسان بن جائیں۔ میرا خیال ہے وہ جو ہم چیز رکھیں گے نا منت کے طور پر، وہ تو فوراً ختم ہو جائے گی، ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں چیزیں۔ لیکن انسان بننے کی پہلے انسان بنیں گے تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں آئیں گی۔ ہاں شادی ہو جائے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہے تربیت کیسی کرنی ہے۔ یہی بات عرض کر رہی ہوں کہ جب خود کوئی تربیت یافتہ ہوگا تو تربیت کرے گا نا۔ تو اس لیے میں آپ سب بہنوں سے یہ التماس کرتی ہوں کہ جب بچوں کی شادیاں کرنے لگیں یا بچے گود میں آئیں، اس وقت سے تربیت کا آغاز کیا کریں، اور جب بچوں کی شادی کرنے لگتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے انہیں سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ نساء،
یہ ضرور ترجمے تفصیل کے ساتھ پڑھائیں، انہیں پتہ چلے. لیکن یہ اچانک ہی 3 مہینے پہلے ایک کورس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ساری زندگی ایسے ہی گزار دی ہے. تو اینڈ میں اس کو دیکھ کر اس نے کیا بچی نے پڑھنا سیکھنا ہے؟ اسے ساری زندگی جو گلے میں دوپٹہ دیا ہوا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی، بزرگ مائیں ہیں، انہوں نے تو دوپٹے اور چادریں لپیٹی ہوتی ہیں، جوان بچیاں ہیں وہ منہ اس طرح سے باہر نکال کے آرام سے پھر رہی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور کئی مرد حضرات، بھائی باپ شوہر بیٹے، وہ جب ساتھ جا رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ بے پردہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. وہ عزت کا تصور ہی ختم ہو گیا. یہ پاکستان ہے ہمارا. پاکستان کو اسلام کے نام پہ دیا تھا، جو اسلام کا حال کیا وہی پاکستان کا حال کر دیا. وہ 75 سال گزر گئے ہیں، ابھی 76واں یوم آزادی تھا. تو آپ اچھی طرح دیکھ لیجیے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے. یہ آزادی ہے ہماری. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو ہم آزاد ہیں. تو یہ کس نے ایسا کس نے کیا؟ ہم نے وقتی فائدوں کی خاطر یزیدیوں کے آگے خاموش رہے، ابن زیاد جیسے لوگوں کے آگے احتجاج نہیں کیا، اپنے بچوں کو بھی بزدل بنایا. بھائی نہ جانا، سچ بات نہ کہنا، کسی کو کچھ نہ کہنا، کسی کو یہ نہ بتانا. کوئی کچھ کہہ دے کوئی بات نہیں، اللہ پوچھے گا. اللہ سب سے پہلے ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے عقل دی، شعور دیے، تمیز طریقہ سکھایا، قرآن دیا کہ اسے سیکھو، تم نے یہ سب کچھ نہیں سیکھا تو میں اب کیا کروں؟ اور اللہ کیوں کرے؟ سارے کام اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کرے گا. اللہ تو پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو وہ بھی اللہ خود ہی منہ میں ڈال دے گا، خود ہی پیٹ بھر دے گا. تب تو بڑے تردد کے ساتھ آ کے، اور اگر کسی کے گھر میں ہو تو وہ ڈونگا بھر بھر کے، ڈونگا لا کے بھر بھر کے. ذرا سا بھی نہیں سوچتے. جن کے نام پر عزاداری ہو رہی ہے، جن کے نام پر یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، وہ بھوکے اور پیاسے رہے. ہم ان کو ہدیہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اسے رزق کی قدر نہیں کرتے. تو پروردگار کتنا ناراض ہوتا ہے. میرے پاک پروردگار نے قرآن پاک میں ہمیں ہر طرح کی بات سمجھائی ہے، بتائی ہے. یہ بتا دیا ہے کہ زندگی گزارو تو کیسے گزارو، زندگی میں آگے بڑھو تو کیسے بڑھو. اور یہ ایسے خالی پولی آپ نے ذرا دیکھے آزادی منانے کا طریقہ کیا ہے. آپ اس سے ہماری قوم کے اخلاقی طور پر برباد ہونے کا اندازہ لگا لیں کہ وہ بڑے بڑے باجے لے کر بجا رہے ہوتے ہیں. یہ کیسی آزادی ہے جو دوسرے کو تکلیف دیتی ہے؟ یہ کس طرح کی آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے. اچھا کوئی کسی کو منع بھی نہیں کرتا. پھر فرض کریں ہماری گلی میں کوئی بچہ آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، مانے یا نہ مانے ایک فرض تو بنتا ہے نا، باہر نکل کر ایک دفعہ اس کو منع تو کرے، اس کو بھائی نہ سنے. ہمارا تو فرض ادا ہو، ہمارا کام کہنا ہے. ہماری کون سی سنتے 18 برس سے میں بھی بول رہی ہوں، مجالے جو آج تک سنا ہو کسی نے. کیونکہ سننا وہ ہوتا ہے جو اندر جا کر اثر بھی کرے اور پھر وہ کردار میں بھی نظر آئے. تو پھر میں چھوڑ دوں؟ تو جب تک زندہ ہیں ہم تو پڑھتے رہیں گے، ہم بولتے رہیں گے، ہم کہتے رہیں گے. ناپسند آئے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے آگے تو سرخرو ہوں گے. کم از کم بی بی زہرا کے سامنے یہ کہہ سکوں گی، بی بی جو آپ کے بیٹے کا آپ کے بیٹے کے ممبر کا جو حق تھا وہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے. مکمل کر سکے یا نہیں، لیکن جتنی استطاعت کی کوشش کی ہے. اور پھر جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ بھی کہتا ہے میں تمہیں کوششوں کا صلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اتنا کچھ کر لو اور اتنی تعداد میرے پاس لے آؤ، اتنے لوگ لے آؤ، اتنے لوگوں کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ گواہیاں ہو تو پھر آپ بخشے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں کہا. تم کوشش کرو، تمہیں تمہاری کوشش کا صلہ ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فرق ہی نہیں پڑتا کوئی تعداد سے. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے پاس کس شے کی کمی ہے؟ تو میرے پاک پروردگار نے
ہمیں سب کچھ سمجھا دیا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ پروردگار جس طرح کل آپ جانتے ہیں میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ مفہوم سمجھانے کی کوشش کی تھی، آج اس کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 53۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ پچھلی آیت میں ذرا دوہرا دوں پہلے کہ پچھلی آیت میں تھا کہ ان لوگوں کو دیکھو جن کے دلوں میں مرض ہے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ يُسَارِعُونَ فِيهِ، وہ ایسے لوگ ہیں جو جلدی جلدی کرتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں نقشی ان تصیبنا دائرہ، ہم نا اس وجہ سے ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، ہم دشمنوں سے اس لیے ملتے ہیں، یہود و نصارہ سے اس لیے ملتے ہیں، جو بے راہ لوگ ہیں ان سے اس لیے ملتے ہیں کہ نا کہیں ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائے، کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ کوئی ہمارا رہے نہ، کوئی ہم سے ملنے جلنے والا ہی نہ ہو، ہم تنہا نہ رہ جائیں، ہم معاشرے میں الگ نہ ہو جائیں، کوئی ہمارے ہاں آئے ہی نہ، تو اس وجہ سے نا ہم یہ جلدی کرتے ہیں۔ تو فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر میں فوراً ہی تم لوگوں کو فتح پہنچا دوں، اور امر من عندی، یا پھر کوئی اور میں ایسا امر کر دوں، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو تم پھر ایسے ہو جاؤ گے کہ تم پچھتاؤ گے، تم نادم ہو جاؤ گے، وہ پہلے تو میں تو یہی کر لیتا، میں انہی لوگوں کی طرف رہتا، میں کیوں ان لوگوں کی طرف چلا گیا، پھر تم پچھتانے والے ہو جاؤ گے۔ ابھی تو تم ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو جو یہود و نصارہ ہیں، جو غلط لوگ ہیں، جو منافق ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے کہ ادھر کے بھی رہیں ادھر کے بھی رہیں، جب حق و باطل سامنے آ جائے تو حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یزید اور حسین سامنے اور ہم گئے نہیں، تھوڑی سی یہ بات تو یزید کی بھی ٹھیک تھی، اب باقی ہاں یہ مولا حسین کی تھی۔ جو انسان غلط ہے اس کی ٹھیک بات بھی غلط ہے، اور قرآن پاک میں پروردگار نے سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا ہے، پروردگار فرماتا ہے، اس آیت کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، پروردگار نے کہا کہ اے رسول اللہ، یہ لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن قسم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارے عشرے میں موضوع سورہ منافقون تھی، عشرہ ثانی میں، تو میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا اس میں کہ اب بتائیں بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ غلط بات تو نہیں کر رہے تھے وہ لوگ، لیکن اللہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو میرا رسول ہے، مگر یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ جو بات کہہ رہے تھے یہ اوپر سے کہہ رہے تھے، دل سے نہیں کہہ رہے تھے، یہ اندر سے نہیں کہہ رہے تھے۔ تو اسی مضمون کو لے کر میں چلی ہوں، تو آیت نمبر 52 بھی تھی، اب 53 میں یہ ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح سے کریں گے تو وہ جو ایمان والے ہیں نا وہ کیا کہیں گے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ، وہ جو ایمان والے وہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں اقسموا جو قسمیں کھایا کرتے تھے، جہد ایمانہم تاکید کے ساتھ قسمیں کھاتے تھے اور یقین دلایا کرتے تھے، اور ویسے بھی یاد رکھے جو قسمیں کھا کھا کے یقین دلا رہا وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ تو کہا یہاں پر وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اقسموا باللہ، جو اللہ کی قسم کھاتے تھے، جہد ایمانہم، اور تاکید کے ساتھ قسم کھایا کرتے تھے، انہم بے شک وہ، اور وہ کیا قسم کھاتے تھے، انہم بے شک وہ، لمعکم تمہارے ساتھ ہیں، وہ قسم یہ کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ یہی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے اعمال، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ رہ گئے خسارے والے، ان کے سارے اعمال ابد ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اچھا وہ کیسے ہو گئے؟ اصل میں مومنات یہاں پر دو قسم کے معاشرتی طرز فکر ہمیں دکھائے جا رہے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ دو افراد تھے رسول پاک کی محفل میں، اور دونوں میں گفتگو ہوئی، ایک تھا عبادہ بن صامت اور دوسرا تھا عبداللہ ابن ابی، اس سے تو آپ واقف ہیں کیونکہ سورہ منافقون میں ہم نے کافی تذکرہ کیا تھا۔ اب عبادہ بن صامت جو ہے، صلوات
اچھا اب یہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ جب دوسرے لوگ جو دشمن تھے بعد میں آ کر مل گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ نہ دشمنوں سے مشرکین سے ہم جنگ کریں گے، تو دو طبقہ فکر تھے. ایک گروہ کا جو لیڈر سمجھ رہے عبادہ بن سامت تھا، یہ اس کا ایک طرز فکر تھا، اور ایک تھا عبداللہ بن ابی. تو جو عبادہ بن سامت تھا اس نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے پہلے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس کے بعد بھی اس طرح سے ہمارے ساتھ آ کے ملے ہیں، کبھی اچھے ہو جاتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کے اوپر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے. ایک یہ بات کی. دوسرا کہا کہ اپنی مہار ان کے ہاتھوں میں نہیں دینی. جس طرح ہم یہ کر دیتے ہیں نا بعض اوقات ہمارے ساتھ لوگوں نے دھوکہ بھی کیا ہوتا ہے، پھر ہم انہیں کوئی ذمہ داری دے دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، چلو کوئی بات نہیں، ہم پھر سے اعتبار کر لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے. اچھا اور وہ یہ چاہتے تھے، عبادہ بن ثابت کہا کرتے تھے کہ دشمن سے الگ رہیں. کہتے تھے دشمن سے ہمیں الگ رہنا چاہیے، اپنی باتیں ہم ان کو نہ بتائیں، ہماری راز کی باتیں ان کے سامنے نہ آئیں، اور ہم اپنا کوئی بھی راز ان کو نہ دیں. وہ یہ چاہتے تھے. اچھا اور اگر وہ امداد کریں اور اگر وہ ہمارا کوئی فائدہ کریں تو ان پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ یہ اب اچھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اب ہمارا فائدہ کر دیا ہے تو بس ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تھا خیال عبادہ بن ثابت کا. اس کے اگینسٹ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں دشمنوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے. دیکھیں نا اب بندہ اکیلا تو زندگی گزار نہیں سکتا، ہنگامہ خیز زندگی ہے، ہنگامہ خیز دنیا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ رابطوں میں رہنا چاہیے، ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے، اور ہمیں کوئی بات نہیں ان کی بھی بات کو برداشت کر لینا چاہیے، کبھی ان کی سن لیں کبھی اپنی بھی مان لیں، چلو کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے، معاف کر دینا چاہیے. اور اگر وہ کچھ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمیں لے لینا چاہیے، اور یہ ثبوت ہے کہ اگر انہوں نے کچھ اچھا کیا ہے تو اب یہ اچھے ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں. غیروں پہ تکیہ کرنے کا نتیجہ ہی نکلا ہے جو اسپین کی اتنی بڑی اسلامی حکومت تھی اور برباد ہو گئی. انہوں نے اس وقت ان کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا، اسپین کی اوپر. اور اس کے علاوہ اب تو آپ عثمانی حکومت کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے. ترکی کی عثمانی حکومت جو تھی وہ بھی اسی وجہ سے برباد ہوئی کیونکہ انہوں نے غیروں پہ ٹرسٹ کر لیا. جب ان کے اوپر انہوں نے یقین کر لیا تو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے دشمنوں کو شربت پلایا. جب کچھ سمجھ نہیں نہ آتی عقلیں کام نہیں کرتی، کیونکہ عقلیں تو لگی ہوتی ہیں دوسروں کی سو لینے میں، دوسروں کے پوشیدہ معاملات کو اجاگر کرنے میں اور انہیں بدنام کرنے میں. تو پھر اچھی سوچ، پازیٹیو سوچیں تو نہیں آئیں گی، کام نہیں آئے گا. تو اب کیا تھا کہ اس وقت جب بھی ہمارے آقا نے کہا کہ ان لوگوں سے دور رہو تو انہوں نے کہا نہیں ملا لیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی اپنے ہیں، چلو مدد کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن رسول پاک نے کیا کیا، آپ ذرا اس سے سبق لیں. غزوہ احد میں جب لڑنے کے لیے جا رہے تھے، مشرکین مکہ سے لڑنا تھا، اور کس کے ساتھ دوستی تھی، کن کے ساتھ معاہدے ہوئے ہوئے تھے، یہود کے ساتھ معاہدے ہو چکے تھے، مختلف قبائل کے ساتھ مدینہ میں رہتے ہوئے معاہدے ہوئے ہوئے تھے. تو اب جب وہ غزوہ احد کے راستے میں تھے تو پیچھے سے یہودی قبائل آئے. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں، مگر رسول خدا نے وہیں سے واپس بھیج دیا. رسول خدا نے کہا نہیں. کیوں کیا ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جب زندگی میں کوئی بڑا ہی حساس وقت آتا ہے یہ دھوکہ دے جاتے ہیں. تو رسول پاک نے سوچا کہ یہ اب ہمارے ساتھ ہوں گے، اگر وہاں ہماری پوزیشن ذرا کمزور ہوئی اور اس وقت انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے راز بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے، اور اگر یہ اس وقت جا کر دشمنوں سے مل گئے تو ہم کیا کریں؟
اس لیے ان پر انہوں نے تکیہ نہیں کیا، ٹرسٹ نہیں کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے جہاں پر کہا گیا نا حبطت اعمالہم، کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر سے ناخالص ہیں، اندر سے ناپاک ہیں، اور ان کے اندر نفاق گھسا ہوا ہے۔ نفاق ہوتا ہے کہ دو رنگی اختیار کرے جب انسان، اوپر سے کچھ ظاہر کچھ ہو، باطن کچھ ہو، اور کسی سے ایسی بات کرے کہ جو اس کو یہ بتا رہی ہو وہ سمجھ رہا ہو، وہ اس سے مطمئن ہو جائے کہ یہ تو بہت اچھا شخص ہے، یہ تو میرے بارے میں بہت اچھی بات کرتا ہے، لیکن پھر پیٹھ پیچھے غلط باتیں کرے۔ اس لیے کسی نے کہا، کوئی تعریف کرتا ہے نا کر کے، ہاں فلاں چیز بڑی اچھی تھی، فلاں وہ اچھا تھا، بڑے اچھی طریقے سے پتا ہوتا ہے کتنا اچھا تھا، کتنے اچھے تھے، بہت اچھا پتا ہوتا ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہی، یہ ہمارے آقا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، وہ مومن کی پہچان بتاتے ہیں۔ میں منافق کا ذکر کر رہی تھی نا، وہ مومن کی پہچان یہ بتاتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کی تعریف پہ خوش نہ ہو اور تنقید پہ رنجیدہ نہ ہو۔ شکر الحمدللہ پڑھنے کے شروع کے سالوں میں یہ حدیث ان کی میرے سامنے آ گئی تھی، جس نے طاقت دی کہ یہ نہیں سوچنا کہ کسی کو اچھا لگ رہا ہے کسی کو برا لگ رہا ہے، بس اللہ کو برا نہ لگے، ایسی بات نہ ہو جو اللہ کے اگینسٹ جاتی ہو، جو بیوی کو بری لگتی ہو، بس وہ نہ ہو۔ لیکن لوگوں کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نہیں کہہ رہی، جن کے نام پہ ہم عزاداری کر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اس کی پرواہ مت کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو لیکن جو تنقید کر رہا ہو وہ آپ سے الگ میں آ کر آپ کی کوئی غلطی کی اصلاح کرے گا، وہ پیٹھ پیچھے لوگوں کو نہیں کرے گا، وہ یوں برائیاں نہیں کرے گا، اور پھر جو سجن ہوگا وہ یہ بھی نہیں کرے گا بس بات بتائے بغیر گئے بس رہنے دو، ہمیں پتا ہے فلاں فلاں کیا کہتے ہیں، فلاں فلاں کیا کرتے ہیں۔ یہ دو روحا پن ہوتا ہے، دو رنگی ہوتی ہے، یعنی انسان اب الجھا رہے، ہاں میرے بارے میں فلاں نے کیا کہا تھا، اچھا پتہ نہیں کس کس نے کیا ہوگا، پتہ نہیں میری کون سی بات ان کو پتا ہوگی، انسان اسی ادھیڑ پن میں رہ جاتا ہے۔ تو بتائیں عبادت وہ کب کرے گا، وہ قرآن پہ کب غور و فکر کرے گا، اسے دنیا پہ غور و فکر کرنے سے فرصت نہیں ہوتی، اور ہر دفعہ ایام عزا ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ میں یہی عرض کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو آزاد کریں۔ آج تو حقیقی آزادی کا مزہ لے لیں، آج تو 14 اگست ہے، ہاں لیکن میں حقیقی آزادی کی بات کر رہی ہوں، حقیقت میں آزاد ہو جائیں، پروردگار بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، کم از کم اب تو اپنے ذہنوں کو آزاد کریں، جب تک فکر آزاد نہیں ہوگی، جب تک ذہن آزاد نہیں ہوگا۔ ہم تو اتنے غلام ہیں، کوئی ہمیں گھور رہا ہو ہم فوراً شیکی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں گھور رہا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوگی، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی یا کچھ ہو گیا ادھر ہے۔ یہ ہمارے اندر یہ کانفیڈینس کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ لیکن اوور کانفیڈینس بھی نہیں ہونا چاہیے نا، کانفیڈینس ہو، یہ نہ ہو کوئی صحیح میں ہماری اصلاح کر رہا ہو، الگ سے کہہ رہا ہو، عزت دے رہا ہو اور ہم اسی کو لتاڑ دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیں اپنے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارے راستے سے کوئی نہ ہٹا سکے، اور راستہ ہم بڑے سوچ سمجھ کے طے کریں، ہم نے کیا طے کرنا ہے وہ میرے پاک پروردگار نے طے کر دیا ہوا۔ تو میرا مالک ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اور وہ ہمیں بس یہی تو راستے بتاتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلو، دیکھو کسی کو برا مت کہنا، اور دیکھو اپنے لیے فیصلے خود کرنا، اور یہ یاد رکھیے گا آپ کے اور میرے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اپنے ارادوں کی تکمیل سے پہلے ان کو ظاہر مت کیا کرو، لیکن یہاں پہ ذرا سے پوچھو وہ میرے سے نا بس برداشت نہیں، وہ تو اپنی ہے، میں نے اس کو بتا دیا، نہیں وہ تو بہت اچھی ہے، میں نے اس کو بتا دیا، بس بتا دیا تو پھر بیٹھے رہو۔ یعنی جب آقا کہہ رہے ہیں، صاحب نہج البلاغہ کہہ رہے ہیں، تو پھر سمجھ لیں
یہ ہوتا ہے اوور کانفیڈینس. نہیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں پہچان ہے. انسان کبھی نہیں پہچان کر سکتا. انسان کو بدلتے ہوئے بالکل بھی دیر نہیں لگتی ہے، کسی بھی وقت بدل سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ انسان اپنی جگہ پر مضبوط رہے. آپ نے غور کیا ہے کتنی زیادہ ریٹ بڑھ گئی ہے طلاقوں کی، جھگڑوں کی ریٹس کتنے بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ یہ شرح بڑھ گئی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اندر ہے ہی نہیں، اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہیں ہے. جب اعتماد نہیں ہوتا، بھائی آپ کو بیاہ دیا نا، اب جاؤ اپنے گھر، آپ جانا اور آپ کا گھر جانے. شادی سے پہلے تحقیق کر لینی تھی، شادی کے بعد پھر ایک بات بتانا، امی یہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسے نکلیں گے، امی یہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، اچھا ہم جا کر بات کریں گے. امی اب انہوں نے یہ کر دیا، امی وہ تو دن میں 2 دفعہ کھانا بناتے ہیں، امی ہم تو 1 دفعہ بناتے تھے نا، امی وہ کہتے ہیں کپڑے استری کرتے. یعنی ایسی باتیں پتہ نہیں ہوتا شادی کے بعد یہ سارے کام ہونے ہیں. منت اٹھاتے ہوئے تو بڑا شوق ہوتا ہے، میں نے 1 سال منت اٹھائی تھی، اگلے سال میں اٹھا کے وہ شادی ہو گئی. اس وقت کے سارے بڑے شوق ہوتے ہیں. تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ زندگی کیسی ہے. سب سے اچھی بچیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے معاملات کو خود اپنے تک رکھتی ہیں، جب تک اللہ نہ کرے کوئی اتنی گراس قسم کی بات ہو جائے. ہر گھر میں معاملات ہوتے ہیں، گھر سنبھالنے پڑتے ہیں، کرنے پڑتے ہیں. ہماری ماؤں نے بھی اسی طرح سے ہی کیے تھے. ابا تو ہمیں پیارے ہیں نا، بیٹیاں ابوں کو پیاری ہوتی ہیں، لیکن شوہر بیوی کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے وہ الگ بات ہوتی ہے. جتنا بھی اچھا ابا کیوں نہ ہو، اماں کے ساتھ کچھ نہ کہیں سختی یا ظلم ضرور کیا ہوگا کہیں نہ کہیں. تو پھر کم از کم یہ تو ذہن میں رکھے نا، ہم بھی انہیں کی بیٹیاں ہیں. ظاہری بات ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باقی انسان کو شروع میں کرنی پڑتی. پہلے دن آ کر اپنا تم بتا دینا، پہلے دن ہی اپنا بتا دو. اگر بتا دیا نا تو پھر ٹھیک ہے، ساری زندگی جو ہے غلامی کرتی ہوگی. اصل غلامی کا نہیں پتا، ایک کو بتا دوسرے کو بتا، ادھر نام ہو جائے ادھر نام ہو جائے، یہ ساری چیزیں. تو مومنات اگر اپنی زندگی کو آپ اچھا نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا لائحہ عمل، ہم اپنا راستہ درست نہیں دے سکتے ہیں، نہ یہ عزاداری آپ کو کوئی فائدہ دے رہی ہے، نہ ہی کوئی اور عبادت فائدہ دے گی، کیونکہ یہ عزاداری تو راستہ دکھاتی ہے. آپ نے کہیں پر ان بیویوں سے سنا کسی نے اپنی قربانی کا ذکر کیا ہو؟ کسی نے بھی نہیں کیا. صرف بی بی زینب خطبہ دیتی رہی ہے، تو بیوی ام کلثوم نے خطبہ دیا تھا اور وہی بات کی تھی، اجتماعی بات کی تھی. کبھی کسی بیوی نے آ کر یہ کہا میری قربانی زیادہ بڑی ہے، میرا تو 18 سال کا جوان تھا. کسی نے کہا میرا 13-14 برس کا تھا. کسی نے کہا میرا تو کم سن تھا، میری زیادہ ہے. کسی نے نہیں کہا نا. یہ ہوتی ہے اجتماعیت. سید سجاد جب پہنچے شام میں تو کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ حیران ہوں گے. ایک بات اگر میں آپ کو ایک حقیقت کی طرف دھیان دلاؤں، سید سجاد کو بار بار پیشیوں کے لیے بلایا جاتا تھا. پیش کرو، قیدی کو پیش کرو. اور اگر آپ تاریخ کو کھنگالیں تو پتہ چلتا ہے کبھی رات کو 2 بجے، کبھی 3 بجے، کبھی 12 بجے، کبھی 4 بجے. ابھی میری بہن نے کہا سونے نہیں دیتے تھے. اصل میں نیند جزید کو نہیں آتی تھی، ڈرتا تھا. سید سجاد سے ڈرتا تھا. کیوں؟ سید سجاد زخمی شیر، اور زخمی شیر سے سب ڈرتے ہیں. جو زخمی شیر ہوتا ہے اس سے سارے ڈر رہے ہوتے ہیں. اب بلایا اور کہتے ہیں کہ جو مخملی بستر تھا اسے خار کر دیا. جو مخملی بستر تھا اسے خار کر دیا. سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا. سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا. ظالم کی نیند باندھ لی زنجیر پا کے ساتھ. سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا. سوچتا رہتا تھا، ڈرتا رہتا تھا، بلاتا تھا، کبھی کبھی کچھ کہتا، کبھی کچھ کہتا. اچھا آپ نے یہ غور کیا
یزید بیٹھا ہے وہاں پر شام میں، امام حسین ہے مدینے میں، اور اس نے وہاں سے مطالبہ کرایا تھا. پہلے تو باپ کراتا رہا نا، معاویہ نے مطالبہ کیا، لیکن یزید نے جب خط لکھا، جب معاویہ کے جانے کی خبر دی، تو اس نے جو خط لکھا تو کہا کہ ان سے بیعت کرا لو. 4 افراد کا نام لیا تھا جن میں حسین بن علی تھے. ان سے بیعت کرو، اگر بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر دو. وہاں سے شام بیٹھے ہوئے اس نے کہا تھا. لیکن آپ نے یہ نہیں کبھی غور کیا، کبھی سوچا نہیں، سید سجاد اس کے سامنے تھے اور 1 سال یا روایت میں 2 سال تک قید میں رہے، سامنے رہے، ایک دفعہ اس نے جرأت نہیں کی، ایک دفعہ نہیں کہا کہ بیعت کرو. کہا اس نے نہیں کہا کہ بیعت کرو. کیوں؟ ڈرتا تھا، زخمی شیر سے ڈرتا. جتنی بھی تکلیفیں اس نے دی، کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اپنے جب واقعہ کربلا ہوا اس وقت کی ایک بات یاد کرتے ہوئے، کیونکہ بچپنے میں تھے، بچے تھے، لیکن انہیں یاد تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب عصر عاشور تھی، میں بابا کے خیمے میں گیا تو دیکھا تو بابا کمر پہ ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کر رہے. میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہا چچا عباس مارے گئے، چچا عباس چلے گئے. کہتے ہیں مجھے وہ وقت یاد ہے جب بابا کو پتا چلا تھا چچا عباس کا، تو ان کی جو حالت تھی، ہاں وہ صحیح کہہ رہے تھے. آپ نے کبھی ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، آپ ذرا تصور کیجئے اگر سجاد کی جگہ عباس ہوتے، اگر عباس ہوتے تو کیا وہ بازار کے کسی ایک موڑ تک بھی زندہ رہتے؟ وہ تو پہلے موڑ پہ مر جاتے. کتنا دل مضبوط کر دیا تھا اللہ نے حجت خدا کا. کہتے ہیں کہ جب پتا چلا کہ وہ شہید ہو گئے، بازار کوفہ جانا پڑا. وہاں جب علم امامت سے واپس آئے تمام شہداء کی تدفین کر دی. تدفین کرنے کے بعد اب چلے ہیں فرات کی طرف. بنی اسد قبیلے کے لوگ ساتھ تھے، ساتھ آنے لگے. کہا بس وہاں پر میں اکیلا جاؤں گا، وہاں پر کوئی میرے ساتھ نہ آئے. بنی اسد قبیلے کے لوگ بتاتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ایک طرف امام جھکے، جانے کیا چیز اٹھائی، پھر دوسری طرف جھکے، پھر وہاں سے کوئی چیز اٹھائی، پھر اس کے بعد نہر کے بالکل قریب پہنچ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہر تیار تھی، لاشا تھا عباس کا، اٹھا کر کہتے ہیں لحد میں رکھا، دائیں طرف بازو رکھا، بائیں طرف بازو رکھا. پتا چلا یہ جو جھک کر اٹھایا تھا یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے. اجرکم من اللہ، پروردگار آپ کو ہمیں زیارت کرائے، بار بار ہمیں لے کر جائیں. کہتے ہیں وہاں پر سید سجاد جب لحد میں اتار دیا چچا عباس کو، کافی دیر ہو گئی واپس نہ آئے. بنی اسد قبیلے کے لوگ پریشان ہو گئے کہ مولا کو بڑی دیر ہو گئی، ابھی تک باہر نہیں آئے ہیں. تب انہوں نے جرأت کی کہ آگے کو بڑھے. کہتے ہیں جب آگے کو بڑھے تو ایک ایسا منظر دیکھا جو برداشت نہ کر سکے اور پھوٹ کے سب رونے لگے. گویا مجلس عزا وفا ہو گئی، عزاداری شروع ہو گئی. سن سکو گے کیا منظر دیکھا؟ منظر یہ دیکھا سید سجاد انہوں نے اپنا سر مولا عباس کے سینے پہ رکھا ہوا ہے، مسلسل رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چچا آپ تو مجھے چھوڑ کے چلے گئے، چچا مجھے بتا
لعنة الله على القوم الظالمين لعنة الله على القوم الفاسقين لعنة الله على القوم الكاذبين السلام على أبا عبد الله الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين